اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. We are studying سورہ الکہف، اور سورہ الکہف کی آیات نمبر 87 اور 88 ہم پڑھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ذوالقرنین علیہ السلام سے مخاطب ہیں جو ایک بادشاہ بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، کہ ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو کہ بڑی سرکش قوم تھی، اور وہ اپنے سفر میں بہت دور مغرب میں انتہا تک پہنچ گئے تھے اس وقت کی جانی پہچانی دنیا کی، اور یہ سرکش قوم ان کو ملی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارے جو جی میں آئے ان سے سلوک کرو، ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دی یہ چیز کہ چاہے تو انہیں معاف کر دو، چاہے تو انہیں تکلیف دو. اب یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ تقدیریں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور ان تقدیروں کو حضرت ذوالقرنین کے ہاتھ میں دے دیا، اور ایک طرح سے ان کا بھی امتحان تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں سرکش قوم کے ساتھ، کیا اسے معاف کر دیتے ہیں یا اس پہ سختی سے پیش آتے ہیں. اور حضرت ذوالقرنین کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا اما من ظلم، ان میں سے جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، تو اس کو تو ہم عذاب دیں گے، تکلیف دیں گے، سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، اس کے بعد وہ لوٹ کے جائے گا اپنے رب کے پاس اگلی دنیا میں. فیعذبہ عذابا نکرا، اور اس کا رب اس کو ایسا عذاب دے گا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں. اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی انعامات ہیں یا جو بھی عذاب ہیں اور سزائیں ہیں ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اب کیسے نہیں کر سکتے؟ عام سی مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ کو 1000 سال پیچھے لے جاؤں اور وہاں کے لوگوں کے سامنے بٹھا دوں اور کہوں کہ ان لوگوں کو ذرا سمجھائیے کہ یہ موبائل فون کیا ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کیا ہے، تو آپ بھرپور کوشش کر کے دیکھ لیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے پاس ابھی تک بجلی کا تصور نہیں ہے. تو وہ موبائل کو کیا سمجھیں گے، وہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کو کیا سمجھیں گے، انٹرنیٹ کو کیا سمجھیں گے. تو ہمارے ذہن اور خیالات محدود ہوتے ہیں اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے عہد کے لحاظ سے، اپنی گرد و نواح کے حالات کے لحاظ سے. اسی طرح جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے، جو جنت میں ہے، جو جہنم میں ہے، اس کا ایک عمومی اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں. قرآن ہم کو بتاتا ہے یہاں کی دنیا کی مثالیں دے کے، لیکن جو حقیقت ہے وہاں پہ عذاب کی اور جو حقیقت ہے وہاں پہ ثواب کی، ان دونوں کا ہمیں پتہ صحیح نہیں چل سکتا، صرف وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا. پھر حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص بھی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کو ہم اچھا صلہ دیں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس کو ہم آسان کاموں کا کہیں گے، اس کے لیے مشکل نہیں پیدا کریں گے، اس کے لیے سختی کا سامان نہیں بنائیں گے. اب یہاں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے کہا تھا یا تو معاف کر دو یا سزا دو، اور حضرت ذوالقرنین نے دونوں چیزوں کو لیا کہ جو برا ہے اس کو سزا دوں گا، جو اچھا ہے اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں گا. تو یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ تقدیریں بناتا ہے تو اس میں آپ کو یہ اجازت بھی دیتا ہے کہ کبھی آپ حالات کے مطابق ایک تقدیر پہ چلیں اور کبھی دوسری تقدیر پہ چلیں. کبھی آپ بہتری کے لیے ایک رستہ اختیار کریں اور اس کے بعد آپ کو جب نظر آئے کہ وہ دوسرے معاملات میں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ رستہ مناسب نہیں، تو آپ دوسرا رستہ اختیار کر لیں. لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کے یہ سوچنا ہے کہ اس سارے معاملے میں ایک اور سوال اٹھتا ہے، اور یہ سوال مسلمان بھی اٹھاتے ہیں اور غیر مسلم بہت اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ لوگوں کو عذاب دیتا ہے، انہیں تکلیف میں ڈالتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے؟ وہ تو رحمان الرحیم ہے، تو سب کو معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ ہود میں، جو 11ویں سورہ ہے، اس کی 117ویں آیت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ، اور تمہارا رب کبھی بھی کسی علاقے کے لوگوں کو
اس وقت تک تباہ نہیں کرتا صرف ان کے کفر کی وجہ سے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی سے پیش آ رہے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول وضع کر دیا جس کو سنت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ کفر کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں لیکن آپس میں مصلحون ہیں، آپس میں صلح جوئی سے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق نہیں مار رہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں کر رہے، تو اللہ ان کو سزا نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس کا انکار کر دیں، لیکن اگر آپ اس کی مخلوق کے ساتھ بری طرح پیش آئیں تو پھر وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسی اصول کی وجہ سے آج دنیا میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے۔ ہمارے ہاں ایسے ممالک ہیں جہاں اللہ کے دین کا بول بالا ہے، جن کے جھنڈوں پہ اللہ کا نام لکھا ہے، کلمے لکھے ہیں، جہاں اسلام کے نام پہ پورے نظام بنائے گئے ہیں، لیکن وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی سزا ان قوموں پہ آ رہی ہے۔ دوسری طرف وہ قومیں ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں کرتی، جو کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح جوئی سے پیش آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور اللہ کی سزا اور پکڑ ان پر نہیں آتی۔ اور یہ اللہ کا اصول، یہ قرآن میں ہے، یہ وہ چیز نہیں جو قرآن سے باہر ہو، اس کو سمجھنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز واضح ہو جاتی ہے جو قرآن میں بھی بہت صاف بیان کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، بہت سی الجھنیں ہیں، بہت سی ناسمجھی ہے۔ لوگ کبھی کہتے ہیں جی کہ معاشرے کے اندر مرد ظالم ہے، عورت مظلوم ہے، یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ مردوں کا تسلط ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں جی اس معاشرے میں امیروں کا تسلط ہے، اس معاشرے میں کسی خاص قوم کا تسلط ہے، یہاں پہ جو آپ کے لوگ ہیں جن کی تعداد کم ہے، جو مائنورٹیز ہیں، جو ذمی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو طاقتور اور دوسرے وہ جو کمزور، اور طاقتور کمزور کا استحصال کرتا ہے۔ اب یہ طاقتور اگر مرد ہے اور کمزور عورت ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ مرد عورت کا استحصال کر رہا ہے، لیکن اسی معاشرے میں آپ غور کیجئے جہاں عورت طاقتور ہے تو وہ دوسری عورت کا استحصال بھی کرتی ہے، وہ مرد کا استحصال بھی کرتی ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر سوچ یہ بنی ہے کہ اگر میں طاقتور ہوں تو میں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ دوسرے کا حق بھی چھین لوں گا۔ یہ وہ غلط سوچ ہے جس کی وجہ سے معاشرہ اتنی مصیبتوں سے دوچار ہے۔ یہ کوئی مرد عورت کا جھگڑا نہیں ہے، یہ امیر غریب کا جھگڑا نہیں ہے، یہ پنجابی پٹھان سندھی بلوچی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ طاقتور اور کمزور کے درمیان ایک کشمکش ہے جو ازل سے چلی آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں اسی چیز کو بار بار بتایا گیا ہے کہ جو طاقتور ہے اس کی طاقت کی حدود متعین کر دی اللہ نے، اور اس کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس جو طاقت ہے یہ میری امانت ہے، یہ میری طرف سے تمہیں تقویض کی گئی ہے، اس کو تم نے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے، میں اس کا حساب لوں گا۔ اور جو کمزور ہے اس کو کہا گیا ہے کہ عزت دو، اس کو طاقت دو، اس کو کمزور رہنے نہ دو۔ جو یتیم ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اکرام الیتیم کرو، احترام کرو یتیم کا، یتیم کے آگے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایک بچہ ہے، ماں باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہیں، اس کی کیا ایسی معاشرے میں حیثیت ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، لیکن حکم ہے کہ اکرام الیتیم کرو، اس کا خیال کرو۔ اسی طرح بیوہ ہے اس کا خیال کرو، اسی طرح غریب ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، ان کا خیال کرو، ان کی مدد کرو، اپنے سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی زندگی سے ان کو ٹائم دو۔ اور یہ سب کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ وہ کمزور نہ رہیں، ان کا استحصال نہ ہو۔ اور اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو میرے خیال میں معاشرے میں بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں۔ اور جو معاشرے میں کمزور طبقے ہیں، جو ہمارے ہاں
اقلیتیں ہیں، جو ہمارے یہاں عورتیں ہیں، کسان ہیں، دہقان ہیں، مائنورٹی گروپس ہیں، یہ سارے الگ الگ اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سب یکجا ہو جائیں اور مل کے یہ سوچیں کہ یہاں تو طاقتور کے خلاف کمزور نے کھڑے ہونا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے، زندگی کے اور معاشرے کے ہر حصے میں آپ کو ساتھی مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے، بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کھڑا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہ کسانوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہ پشتون قوم کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہ بلوچ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں جو طاقتور ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، وہ استحصال کر رہا ہے کمزور کا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اور معاملہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ کہ انسان کے ہاتھ میں جب طاقت آتی ہے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اس طاقت کا کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس طاقت کو جو اللہ نے انہیں دی انتہائی صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ اور اب یہاں سے اگلی بات چلتی ہے کہ صحیح طریقہ اور انصاف کیا ہے، اور انصاف کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضع کیے ہیں، یقین کریں دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں، کسی اور الہامی کتاب میں، کسی غیر الہامی کتاب میں، کسی فلسفے قانون کی کتاب میں اتنی خوبصورتی سے انصاف کو بیان نہیں کیا گیا جو قرآن نے کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی 4 سورت ہے، 135ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دو، اللہ کے گواہ بن جاؤ۔ جس طرح انصاف کے کٹہرے میں آپ کو لے کے جاتے ہیں، جی فلاں بندے نے آپ کو بلایا کہ آپ اس کے حق میں گواہی دیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے اوپر بھی گواہی دو۔ ہاں میں نے غلطی کی، میں نے غلط موڑا، میں دیکھ نہیں رہا تھا، میں نے ایکسیڈنٹ کر دیا، میری غلطی ہے، اپنے اوپر۔ اول والدین، اور اپنے ماں باپ پہ، والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں پہ۔ اور یہی تو سارا مسئلہ ہے، ہم انصاف چاہتے ہیں لیکن صرف اپنے لیے، اپنے والدین رشتہ داروں کے لیے۔ اگر ہمارے والدین سے، رشتہ داروں سے یا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم اسے نہیں مانتے، ہم وکیل کر کے، مہنگے سے مہنگا وکیل کر کے چاہتے ہیں کہ اپنی جان چھڑائیں اور دوسرے بندے کو اوپر الزام ڈال دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، بلکہ وہ کہتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، تو تم نے امیر کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی اور غریب کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا یہ امیر ہے تو میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، یہ غریب ہے تو اس کے حق میں گواہی نہیں دوں گا۔ یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ امیر ہے تو میں اس کے خلاف گواہی دوں گا، اس کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا، کیونکہ امیر تو ہیں ہی برے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے نا اللہ کا دیا ہوا، کچھ چھین لو ان سے۔ اور یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ غریب ہے، اس کے اوپر تو پہلے ہی برے حالات ہیں، تو چلو اگر اس نے چوری کر دی، قتل کر دیا، کوئی ڈاکہ ڈال دیا تو اس بیچارے کی مدد کر دی جائے، اس کو سزا نہ ہو۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے تمہیں۔ اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، تم اس کو دیکھو گے یا اپنی ہمدردیاں دیکھو گے غریب کے ساتھ، یا اپنا بغض دیکھو گے امیر کے ساتھ؟ فلا تتبعوا الہوی، کتنی خوبصورت بات کی، یہ آپ کو کسی قانون کی کتاب میں بھی شاید نہ ملے۔ فلا تتبعوا الہوی، اور اپنی دل کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، اپنی آرزوؤں کے پیچھے مت چلو۔ ان تعدلوا، جب تم عدل کرنے والے ہو، ورنہ تم عدل نہیں کر سکو گے۔ اگر تم نے اپنے ذہن کی سوچ اور اپنی دلی خواہشات اور
اپنے جذبات کے مطابق فیصلے کیے پھر تو تم عدل نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم اپنی گواہی کو چھپاؤ گے یا بدلاؤ گے تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی کہانی کو پڑھتے ہوئے ہم ان دو آیات کو بھی ذہن میں رکھیں، سورہ 11 سورہ ہود کی 117ویں آیت اور چوتھی سورت کی 135ویں آیت، ان کو اگر رکھ کے ساتھ پڑھا جائے تو ہمیں سب سمجھ آ جاتی ہے کہ ذوالقرنین کی کہانی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کل ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ ایک اور سفر پہ نکلیں گے۔ وہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں، وہ مشرق کی انتہا میں پہنچ رہے ہیں، اور دیکھیں گے وہاں کیا ہوتا ہے، اور وہاں جو ہوتا ہے یا جو نہیں ہوتا اس کا ہم پہ کیا اثر ہے، اور ہمارے زمانے، ہمارے عہد اور ہماری زندگی میں اس سے کیا سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔